ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں، یا محمد اکرم خالد نیو جرسی امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، براہ مہربانی وضاحت فرمائیں یہ حکم کب نافذ العمل ہونا چاہیے؟ آج کل تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر چور اور جھوٹے، جس سوسائٹی کی اصلاح نہ ہوئی ہو اس سوسائٹی پر شریعت کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہے جو میں بارہا پاکستان کے دانشوروں کو بتا چکا ہوں، متوجہ کر چکا ہوں کہ تم اس سوسائٹی میں شریعت نافذ کیسے کرو گے؟ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ تم سارے چور ہو، تمہارے صدر سے نیچے تک جتنے ہیں وہ اپنی مرضی کے معاملات میں چور ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کے اپوزیشن والے بتا رہے ہیں، ورنہ میری کیا مجال یہاں بیٹھے صدر صاحب کو چور کہوں؟ بے نظیر بتاتی ہیں کہ یہ چور ہے۔ اس لیے جس کی حکومت آئے گی وہ دوسرے کے سب کے ہاتھ کٹوا دے گی، اور جب ہتھکٹوں کی حکومت آئے گی تو وہ ہاتھ والوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ شریعت کیسے نافذ کریں گے آپ جہاں جھوٹ اتنا عام ہو کہ ایک سپریم کورٹ کا جسٹس یہ بیان دے کہ مجھے ساری زندگی میں ایک بھی ایسا کیس یاد نہیں جس میں سارے گواہ یا وکیل یا مقدمہ پیش کرنے والا سچے ہوں؟ جھوٹ لازماً ہر مقدمے میں شامل تھا۔ جب یہ حالت ہو تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کس طرح جاری کی جا سکتی ہے؟ یہاں تو وہ لوگ، اگر آپ گلیوں میں آواز دے کر 10 20 آج کل تو روپے کی قیمت گر گئی ہے، چلے 1000 مقرر کر دیں، 1000 پر آپ 4 گواہ پاکستان کی کسی گلی سے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں جو کسی معصوم لڑکی کے خلاف گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے دیکھا۔ تو یہ پاکستانی آئے ہوئے بتاؤ 1000 میں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 5000 میں ہو جائے گا، 1000 میں ہو جائے گا۔ تو لازماً جہاں معصوموں کی عزت کا سوال ہو، وہاں جھوٹے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں، وہاں شریعت چل ہی نہیں سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب شریعت نافذ ہوئی ہے اس سے پہلے آپ اخلاق کی اصلاح فرما چکے تھے اور معاشرہ بدیوں سے اکثر حد تک پاک ہو چکا تھا۔ وہاں جھوٹ بولنا ایک عجوبہ تھا اور سچ ایک عام حالت تھی۔ ایسی صورت میں بھی گواہوں پر پابندیاں ہیں، یہاں تک پابندیاں ہیں کہ اگر کوئی 4 گواہوں میں سے ایک کے متعلق ثابت ہو کہ یہ کسی کونے میں بیٹھا بازار میں پیشاب کر رہا تھا تو فقہ کی روح سے ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور بتائیں صبح صحت میں شریعت کیسے نازل ہوگی؟ وہاں تو گلی گلی آپ کو پیشاب کرتے اور منہ میں نالے پکڑے ہوئے صفائی کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے۔ حقیقت کو دیکھا کریں۔ میں فرضی طور پر شریعت کہنا کافی نہیں ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھے ہوئے ایسے لوگ، دانتوں میں نالا دبایا ہوا اور ہاتھ اندر، اور اتنا گندا منظر کہ الٹی آتی تھی دیکھ کے، اور جتنی دیر تک کوئی ہاتھ اندر رکھے اتنا بڑا مولوی، اور اسلام کی روح سے ایسی۔ ہم ملیشیا میں گئے وہاں قادیانی، انڈونیشیا میں گئے وہاں قادیانی، اور دنیا کا آخری کونا جنوب میں، وہاں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر، وہاں قادیانی۔ ہمارے والد صاحب گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں شمالی آخری کونا ناروے، وہاں پر قادیانی۔ اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا، جزائر فجی، وہاں قادیانی۔ دنیا کا مغربی کنارہ گھانا، وہاں پر قادیانی۔ حضرات محترم، ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو ویڈیوز آپ نے سنی ہے، یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں بھیجی ہیں
کہ آپ بھی اس پر غور کریں کہ یہ کیا بات ہے۔ پہلی میں تو شریعت نافذ ہونے کا شور ڈالا جاتا ہے، ختم نبوت کا شور ڈالا جاتا ہے۔ پہلے جو شریعت نافذ کرنے کا ان کا مطالبہ ہے، جو یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو شریعت کی روح سے تو پہلے ان کے کریکٹر کو دیکھنا چاہیے، ان کا کریکٹر کیا ہے۔ ان کا کریکٹر تو دنیا کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ مدرسوں میں جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مفتیان مذہب جنہوں نے فتوے دینے ہیں، وہ لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کی شریعت کی روح سے ان کو تو سنسار کرنا چاہیے۔ پہلے ان کو سنسار کر لیں، ان سارے مولویوں کو، تو قوم کی خود ہی اصلاح ہو جائے گی۔ قوم کی اصلاح کے بغیر شریعت کیسے آپ نافذ کر سکتے ہیں؟ نہ چور کے آپ ہاتھ کر سکتے ہیں، نہ زانی کو آپ سنسار کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ ظلم ہو رہے ہیں جو انسانیت کانپ جاتی ہے، اور انسانی حقوق والے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ انسانوں کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ اور پہلے آپ اپنی قوم کی اصلاح کر لیں، پہلے اس قوم کی اصلاح کے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں۔ جو سربراہان مملکت ہیں وہ قرآن شریف کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، عمل کر کے پھر دکھائیں۔ آپ اپنا نمونہ دکھائیں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں لوگوں کو سچ بولنا سکھائیں، لوگوں کو خدا کی طرف لے آئیں۔ تو جب یہ کام ہو جائے گا تو رزق حلال لوگ کھانے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ جائیں گے، انسانیت کی قدر کرنے لگ جائیں گے، تو شریعت بھی نافذ ہونے کا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اب ہونی چاہیے۔ دوسری جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی، جو مولوی حضرات اکٹھے ہو کر یہ کہتے ہیں، ہم دنیا کے دور دراز ملکوں میں گئے ہیں، وہاں احمدیت ہے، وہاں احمدی پائے جاتے ہیں، وہاں احمدیوں کا مقام ہے، ایک معاشرے میں وقار ہے ایک۔ ان کے جلسوں میں غیر مسلم بادشاہ آتے ہیں، غیر مسلم وزیر اعظم آتے ہیں، اور وہ جماعت احمدیہ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی دور سے آ کر ہماری مدد کی، ہمارے ملک کی خدمت کی، ہمیں سکول بنا کر دیے، ہمیں مسجدیں بنا کر دیں، ہمیں آپ نے قرآن پڑھایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور یہ وہ لوگ مشکور ہیں، ایسے عزت نہیں کرتے جماعت احمدیہ کی۔ جماعت احمدیہ ان کی خدمت کرتی ہے، ہسپتال بنائے ہیں ان کی صحت کے لیے، سکول بنائے ہیں ان کی تعلیم کے لیے، اور سکولوں میں کوئی بلا تفریق مذہب و ملت داخلہ ہے، کوئی کسی کو فوقیت نہیں ہے کسی قسم کی کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ عیسائی ہے۔ سب کو برابر کے حقوق دے کر وہاں پہ پڑھائی کی جاتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے، خدا کا جو سچا مسیح ہوتا ہے یا سچا نبی ہوتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی اور اس کے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام نے سب سے پہلے اور
انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا نے مجھے الہام کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ جب آپ کی تبلیغ بالکل محدود تھی، قادیان اور اس کے گرد و نواح میں تھی، اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ دیکھتے ہیں وہ تبلیغ کیا تھی۔ وہ تبلیغ تھی توحید کی تبلیغ، جو آج پاکستان سے مفقود ہو چکی ہے، کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب نبی 1,24,000 جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب سچے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن آخر میں تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ صرف شریعت محمدیہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے، یعنی قرآن کریم کی جو کتاب ہے، یہ شریعت ہے، یہ قیامت تک چلے گی، اور خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں شرک کی بھرمار ہے، کوئی شخص بھی شرک سے خالی نہیں ہے۔ کوئی کسی طرح کرتا ہے، کوئی کسی طرح کرتا ہے، کوئی درباروں پہ جا کے مرادیں مانگتا ہے، کوئی قبرستانوں میں جا کر مرادیں مانگتا ہے، کوئی پیروں فقیروں سے مرادیں مانگتا ہے، ان کے قدموں میں سجدے کیے جاتے ہیں، کوئی جو فوت ہو چکا ہے اس سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ قبروں پہ جا کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ شرک ہے۔ اور جو یہ نہیں کرتے وہ یہ شرک کرتے ہیں، انہوں نے خدا کے مقابلہ پر ایک نبی کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، خدا کی صفات اس کو دے دی ہیں۔ یہ بھی ایک شرک ہے اور بہت بڑا شرک ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ جا کے توحید دنیا میں دوبارہ سے قائم کر، اور دوبارہ سے اسی شریعت کو جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اس کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا۔ اور یہ کام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، اور انگریزوں کے ملکوں میں اور افریقہ میں اور امریکہ میں، جزائر میں، روس میں، انڈونیشیا میں، آسٹریلیا میں، یعنی دنیا کے 212 ملک جو ہیں، کم و بیش اتنے ہی ملک ہیں، رجسٹرڈ تو اس سے بھی تھوڑے ہیں، وہاں تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی سے مرادیں مانگو، وہی مرادیں دے گا۔ نہ قبروں والے کوئی مرادیں دیں گے، نہ درباروں والے دیں گے، نہ پیر فقیر دیں گے۔ یہ ہماری جہالت کا اخیر ہے کہ ہندوستان میں ہم ہندوؤں کو بت پرست کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے آپ کو انہوں نے بت پرستی میں اپنے آپ کو اتنا بڑھایا ہوا ہے کہ ہندو بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ جان بوجھ کر، یعنی جن پر کتاب دی گئی ہے کہ یہ الہی کتاب ہے، اس پہ عمل کرو، اور اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ یہ ہے توحید، یہ ہے پیغام، یہ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی تبلیغ جو دنیا میں ہو رہی ہے، اور آپ نے کر کے دکھا دی ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید جو ہے اصل انسان کی زندگی ہے، اصل اسلام ہے خدا تعالیٰ کی توحید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے اور توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔